السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرے بھائیوں، اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان عطا فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور روزہ رکھنے کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو امت یہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال رمضان کا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا تھا، نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، دعا میں عاجزی فرماتے تھے، اور شروع رمضان سے لے کر ختم رمضان تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اپنی اپنی عبادتیں بند کر دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کو۔ آپ کے لیے شیاطین کو بند کر دیا گیا، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ رمضان کے ختم تک جنت کے دروازے کھلے رہیں گے، اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں، چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور بھی آپ کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ جنت آپ کے لیے روزانہ سجائی جا رہی ہے، اور روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کو سحری اور افطار کے وقت اللہ جہنم سے آزاد فرما رہے ہیں۔ کتنا بڑا فضیلت والا مہینہ ہم نے غفلت سے گزار دیا۔ ہمیں اس پر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی اور تلافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ پہلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ اسے تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی پڑھ سکتا ہے، ان پڑھ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کتنے لوگوں نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اس کلمے کو پڑھو، تمہارا یقین اللہ سے ہونے کا بنے گا، مضبوط ہوگا۔ تمہارا یقین اللہ سے ہونے کا عقیدہ تمہارا مضبوط ہوگا۔ روزے اللہ نے اس لیے دیے ہیں تاکہ ہمارے عقائد صحیح ہو جائیں۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت، کامیابی ناکامی کا دینے والا اللہ ہے، یہ یقین ہمارے درست ہو جائیں، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے میرے بھائیوں، برائیوں سے ہٹ کر بھلائیوں پر چلنے والے بن جاویں۔
ہماری جو لائنیں غلط ہیں وہ لائنیں ہماری صحیح ہو جائیں۔ روزے اللہ نے اس لیے دیے ہیں ہمارے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی 2-3 روز باقی ہیں، آپ پورے مہینے کی توبہ اور استغفار اور تلافی اللہ سے کر سکتے ہیں۔ اے ارحم الراحمین، جس طرح اس میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی اور تراویح پڑھنی چاہیے تھی، نمازیں پڑھنی چاہیے تھی، تیرے اعلان ہوتے رہے اور ہم سوتے رہے، اور تو جو ہے دیکھتا رہا ہم گناہ کرتے رہے۔ اے ارحم الراحمین، تو بڑا رحیم اور کریم ہے، ہم کو معاف فرما دے۔ تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا پورے مہینے کے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف جمعے کے روزے رکھے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف الوداع کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہم کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہم لوگ کیا کرنا چاہیے تھا، ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے میرے بھائیو۔ ہم سیدھے راستے پر آئے ہیں، صرف رمضان کے نماز نہیں ہے، پوری زندگی ہمیں نماز ادا کرنی ہے، اور ایسی نماز پڑھنی ہے گویا کہ ہمارا رب ہمارے سامنے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنے کی عادت بنی ہوئی ہے، صرف اٹھک بیٹھک، اس سے میرے بھائیوں مقصد کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، جب آدمی کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، پہلی بار تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ساری دنیا پیچھے، میرے رب میرے سامنے، مجھے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، فلاں گناہ مجھ سے ہوا تھا، میں اس پر معافی مانگتا ہوں، فلاں ہوا تھا، میں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ کسی کا بندے کا حق ہے، اس کو ادا کر دو قیامت کے روز، ورنہ بہت بڑا مواخذہ اس کا بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں معافی تلافی کر لو، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی سے لڑائی جھگڑا ہے تو آج ہی صلح صفائی کر لو۔ حدیث میں آتا ہے ہر پیر و جمعرات میں انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ سب کی مغفرت کرتا رہتا ہے، دو آپس میں لڑنے والوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں توبہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ روزانہ فرشتے اعلان کرتے ہیں اے خیر کے تلاش کرنے والوں آگے بڑھو، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اور فرشتے کہتے ہیں اے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کی جائے۔ اگر کوئی آدمی اتنا بڑا گنہگار ہے کہ زمین اور آسمان کی خلائیں اس کے گناہوں سے بھر چکی ہیں، تب بھی اللہ کے یہاں اس کے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، توبہ کے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ اتنے بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اپنی زندگیوں کے رخوں کو بدلو اور سیدھے راستے پر آؤ۔ ساری دنیا اپنے رخوں کو بدل رہی ہے اور ہمارے رخ ٹیڑھے ہو رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں سے۔ تو ہم کیسے دنیا میں عزت حاصل کر سکتے ہیں، کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے اپنا تعلق صحیح نہیں کریں گے، کیسے ہمیں دنیا میں عزت مل سکتی ہے اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں کامیاب ہوں اور آخرت میں سرخ رو ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول سے اپنا تعلق مضبوط بنانا ہوگا، اور وہ تعلق بنے گا دین پر چلنے سے۔ میرے بھائیوں، دین پر چلیں گے، اللہ سے تعلق جڑے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ دین پر نہیں چلیں گے تو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، پھر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسا آج ہو رہا ہے۔ گھر کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اذانوں پر پابندی، حجاب پر پابندی، حلال کھانے پر پابندی، اور جگہ جگہ جہاں بھی چاہو ایک اہل ایمان کو رسوا کر دو، مار دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے ہماری۔ اگر ہم اللہ سے تعلق صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکموں پر چلیں اور اس کے رسول کا طریقہ اختیار کریں۔
ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے، اس لیے ہم ذلت اور رسوائی میں دنیا میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے استغفار پڑھو اور جہنم سے پناہ مانگو اور جنت کی طلب کرو۔ جہنم اپنے دشمنوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس سے ہمیں پناہ مانگنی ہے۔ اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اور جنت اللہ ہمارے لیے عطا فرما۔ میرے بھائیوں، ہمارے عمل ایسے نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں، لیکن پھر بھی اللہ سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ تیرے نام لینے والے ہیں، تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نبی کے امتی ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما کر ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما۔ اس طرح سے اس مہینے میں اپنے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے اسپیشل ایک رات عطا فرمائی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں دی، اس امت کو دی ہے، شب قدر کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا، بنی اسرائیل کا آدمی کا تذکرہ کیا کہ وہ 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا اللہ کے راستے میں۔ صحابہ کو اس پر بڑا رشک ہوا کہ اتنے لمبی ان کی عبادت اور اتنی لمبی عمریں، ہماری تو عمر بھی کم، عمل بھی کم، ہم تو جنت میں بھی بعد میں جائیں گے، ہمارا تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ رات عطا فرمائی۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں کا تذکرہ فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں کا، ایک حضرت زکریا، ایک حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام۔ یہ 80 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہیں کی۔ اس پر صحابہ کو رشک ہوا۔ اللہ نے پھر یہ رات ہمیں عطا فرمائی کہ میرے یہاں عمر کی کمی زیادتی کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر میں چاہوں تو ایک ہی رات کے دامن کو اتنا لمبا اور وسیع کر سکتا ہوں۔ 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر رات تمہیں عطا فرما رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی شب قدر کی رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرے تو اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بتلا دی گئی تھی کہ وہ رات یہ ہے۔ آپ اس کی اطلاع دینے کے لیے صحابہ کے درمیان آ رہے تھے، دیکھا راستے میں 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ان میں آپ صلح صفائی کرانے لگے تو اسی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے آپ کے ذہن سے اس رات کو اللہ نے بھلا دیا۔ تو جھگڑا اتنا منحوس چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اتنی اہم اور مبارک رات کی تعین اللہ نے اٹھا لی۔ اب اس رات کو 21، 23، 25، 27، 29 کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21 بھی ہم نے نکال دی غفلت سے، 23 بھی ہم نے نکال دی غفلت سے، 25 بھی نکل گئی، 27 بھی نکل گئی۔ اب چانس ہیں آپ کے پاس 29 کا۔ 29 لاسٹ رات ہے، بلکہ جتنی بھی راتیں باقی ہیں وہ سب کی سب عبادت کی راتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی چاند رات میں، عید کی رات میں جاگے گا اور عید الاضحیٰ کی 3 راتوں میں، 8، 9، 10 ان راتوں میں، اور شعبان کی 15ویں شب میں، شب برات میں عبادت میں گزارے گا ان راتوں کو، عید اور بقرعید کی اور شعبان کی 15ویں ان راتوں کو عبادت میں گزارے گا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا۔ اور جو ایک حدیث کے مطابق جو آدمی ان راتوں میں عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب کر دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، دیکھیے آدم علیہ السلام کی قوم بھی عید مناتی تھی، پچھلی امتیں عید مناتی تھی،
آدم علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی، اور یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے۔ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی تھی، اور آج بھی غیر مسلم اور قومیں جتنی بھی ہیں سب کے تہوار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے تہواروں میں دیکھو ہر گناہ کو جائز کر لیتے ہیں۔ ہولی کے موقع پر دیکھیے ہر آدمی شراب میں مست ہے، کوئی کسی عورت کے اوپر رنگ ڈال رہا ہے، کوئی برائی نہیں سمجھی جا رہی، عورت غیر محرم مردوں کے اوپر رنگ ڈال رہے ہیں، کوئی برائی نہیں سمجھی جا رہی، اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں دیکھا لوگوں کو 2 دن کھیل کود میں اور خوشی میں گزارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو تم؟ یوں کہ جی ہم جب زمانہ جاہلیت میں تھے تب بھی ہم ان دنوں میں خوشی مناتے تھے، کھیل کود میں گزارتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم مسلمانوں کو اللہ نے یہ 2 تہوار عطا فرمائے، ان تہواروں کی مثال دوسرے مذہب کے تہواروں سے نہیں ملتی۔ ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ ہر قوم اپنے اپنے تہواروں پر کوئی جوا کھیل رہے ہیں، کوئی شراب پی رہے ہیں، کوئی زنا کر رہے ہیں، کوئی میلوں میں جا رہے ہیں، کوئی ناچ گانے کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں نہ ناچ گانے کی محفلیں منعقد کی جائیں گی، نہ شراب، نہ شعر و شاعری، نہ جو ہے میلوں میں جایا جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے اندر بھی تم اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو مزین کرو، اللہ کی یاد کرو، اور اس طرح اللہ کو پکارو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے مکان گرائے جا رہے ہیں، بہت سارے بیچارے لوگ جو ہے صحیح لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کر دیا جا رہا ہے، کہیں کسی کے اوپر مصیبت آ رہی ہے، اور آپ مارکیٹوں میں جا کر عید کی خریداری کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے زیبہ دے رہا ہے۔ آپ اللہ سے اپنا تعلقات صحیح کرو، حالات بہت خطرناک ہیں، آپ کے خلاف ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں۔ آپ اللہ سے اپنے تعلقات سیدھے نہیں کرو گے تو وہ دن دور نہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ایسی بہت ساری قومیں آئی تھی جو غفلت سے زندگی گزارتی تھی، اچانک اللہ کی پکڑ آئی، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ آپ عید کی خوشیوں میں لگے ہوئے ہو، حالات بہت پر خطر ہیں، اپنا آپ کو صحیح کرو اور اعمال کرو۔ اب بھی کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں، چند دن باقی ہیں، ان میں توبہ اور استغفار کر لو، اللہ سے معافی اور تلافی مانگو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کی رات میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام ان کے کمانڈر ہیں۔ وہ کعبہ کے اوپر ہرا جھنڈا گاڑتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے اوپر، مسجد نبوی کے اوپر، طور سینا کی مسجد کے اوپر، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ساری زمین پر پھیل جاؤ، اور جو آدمی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ آج کی رات عبادت میں گزار رہے ہوں، رات کو کھڑے یا بیٹھے، چاہے وہ جنگل میں ہوں، گھر میں ہوں، چاہے وہ کہیں بھی کشتی میں سفر بھی کر رہے ہوں، تم ان کے پاس جاؤ، وہ دعا مانگ رہے ہوں، ان کی دعاؤں پر آمین کو، ان سے مصافحہ کرو۔ صبح تک یہی ہوتا رہتا ہے۔ جب صبح اذان ہو جاتی ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، تو فرشتہ جبرائیل اعلان کرتا ہے کہ چلو واپس چلو، جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے فرشتے عرض کرتے ہیں جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزے داروں کے بارے میں اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ سب کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن 4 ایسے بد نصیب ہیں وہ محروم رہ گئے، ان کی مغفرت اس عام رات کے اندر جس میں عمومی مغفرت ہو رہی ہے، ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوئی۔ شب قدر کی رات جو عام راتیں ہیں ان میں عام لوگوں کی اللہ مغفرت فرما رہا ہے ذرا ذرا سے بہانے پر، لیکن 4 ایسے بد نصیب ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہم میں کوئی ایسا بد نصیب آدمی ہے تو فوراً توبہ کرے اللہ سے۔ ایک وہ آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جو شراب کا عادی ہے۔ میرے بھائیو، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نشے کی چیزوں کو ترک کرو، بیڑی، سگریٹ، حقہ، پان، تمام برائیوں کو ختم کرو۔ گٹکا، یہ تمام آپ کے پیٹ کو، لیور کو، کڈنی کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ کلو مشکر حرام، ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ ہر چیز کو ترک کر دیں، نشے کی کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمام برائیوں کی جڑ یہ شراب ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو پریشان کیے ہوئے، نشے کی لت لگ گئی ان کو، روزانہ برتن توڑتے ہیں، ماں باپ سے کہتے ہیں ہمیں پیسہ چاہیے نشہ کرنے کے لیے، وہ اپنی گاڑی کمائی سے لا کر کے نہیں، ان کو کس طریقے سے نشے کا انتظام کر رہے ہیں، اور یہ بچے بوجھ بنے ہوئے ہیں ماں باپ پر۔ ایسی اولاد سے کیا فائدہ؟ تو میرے بھائیوں، ہم اس برائی کو فوراً ترک کریں، ارادہ کریں کہ اب نشہ نہیں کریں گے۔ بیڑی، سگریٹ بھی اور ائمہ کے نزدیک حرام ہے، ہمارے امام صاحب اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں فضول ہیں، فضول خرچی میں داخل ہیں۔ یہی پیسہ اگر اپنے بچے کے ٹیوشن پر، آپ اپنے لباس پر، اپنے کھانے پر لگایا جائے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو نشہ والی چیزوں کو ترک کریں۔ دوسرا، وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان، اپنے ماں باپوں کی فرما برداری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نوجوان آدمی کسی بوڑھے آدمی کی بڑھاپے کی وجہ سے سلام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو اس نوجوان آدمی کی عمر میں اللہ برکت دے گا اور اس کو بڑھاپا آئے گا، اور اس کے بڑھاپے میں ایک نوجوان اللہ کھڑا کرے گا جو اس کی عزت کرے گا، اس کو سلام کرے گا، اس کا اکرام کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی نوجوان بچہ اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے 1 مرتبہ دیکھتا ہے تو 1 حج مقبول کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں باپ راضی، اللہ راضی، ماں باپ ناراض، اللہ ناراض۔ تو اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ہماری کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ تیسرا، وہ آدمی جو رشتوں کو توڑنے والا ہو، نعتوں کو توڑنے والا ہو، رشتہ داریوں کو ختم نہ کرو، تعلقات کو ختم نہ کرو۔ اور چوتھا، وہ آدمی جو کینہ رکھتا ہے دل کے اندر، حسد رکھتا ہے۔ کینہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اچھا کاروبار دے دیا، اولاد آپ کی اچھی، مکان اچھا آپ کا، تو آپ کے لیے مبارک، مجھے اس پر حسد اور کینہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حاسد آدمی اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کو دنیا میں زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، تو حسد سے بچیں۔ ان 4 آدمیوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہم رات کے اندر بھی نہیں فرماتا۔ بہرحال ہم جو ہے اس مہینے کو توبہ اور استغفار کے ساتھ رخصت کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے انسان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ جو روزوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے اور ہم سے خامیاں، غلطیاں یقیناً ہیں، تو جو روزوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے سے پوری کر دیتا ہے اور روزوں کو قبول کر لیتا ہے، پھر اس عبادت کو آسمان پر چڑھا دیتا ہے۔ تو غریب بھی صدقہ فطر ادا کریں، امیر بھی صدقہ فطر ادا کریں۔ اس میں صدقہ فطر میں غریب اور امیر سب برابر ہیں۔ جو غریب ہیں وہ اپنے سے زیادہ غریبوں کو صدقہ فطر ادا کریں، جو امیر ہیں وہ اپنے سے غریبوں کو صدقہ فطر ادا کریں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا کہ غریبوں کا سہارا بن جائے عید منانے کا۔ جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کو اپنا صدقہ فطر نہ دیں،
جو سائل پیشہ ور ہیں، جو مال پر مال بڑھانے کے لیے سوال کرتے ہیں، وہ جہنم میں اپنے لیے عذاب ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں۔ اسلام مانگنے کا مذہب نہیں، اسلام مانگنے والے ہاتھ سے منع کر دینے والے ہاتھ کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول نے آپ کو مانگنے کے لیے کھڑا نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کو دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ منع فرمایا کوئی آدمی سوال کرتا رہے اور پھر وہ کوئی اس کو دے یا کوئی نہ دے، تو جو آدمی سوال کرتا ہے لوگوں سے وہ اس حال میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا جیسے ڈاکٹر کے کلینک میں ڈھانچہ ہوتا ہڈیوں کا، گوشت نہیں ہوتا، اس طرح وہ بندہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ تو لینے والے بھی ڈریں، دینے والے بھی ڈریں، زکوٰۃ صحیح ادا کریں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تھا کہ قارون زکوٰۃ ادا کرو۔ قارون کا دماغ گھوم گیا کہ میرا تو مال جو ہے بہت کم ہو جائے گا اگر زکوٰۃ دوں گا۔ یہ انسان کی سوچ ہے، ذہن ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ سیف ہوگا۔ مال کی گندگی اور کیچڑ زکوٰۃ ہے، اور یہ نکل جائے گی تو تمہارا مال صاف ہو جائے گا، سیف ہو جائے گا، جلے گا نہیں، پولیس والے نہیں کھائیں گے، عدالتوں میں، کورٹ کچہریوں میں، ہاسپٹلوں میں چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے، حادثات سے بچو گے، اور قیامت کرو سوال نہیں ہوگا تم سے۔ تو قارون سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی زکوٰۃ ادا کرو۔ ان کے ہاں 10% تھا، ہمارے یہاں 2.5% ہے۔ تو قارون کا دماغ گھوم گیا کہ یہ تو میرا مال بہت کم ہو جائے گا اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زکوٰۃ کے لیے بول رہے ہیں۔ فوراً اس نے ایک تدبیر اختیار کی، ایک عورت کو آمادہ کیا کہ میں تمہیں بہت سارا مال دوں گا، تم ایسا کرو موسیٰ پر الزام لگا دو۔ وہ عورت تیار ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس طرح خطاب کر رہے تھے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہ بھائی اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ ہر نبی کا یہی اعلان تھا، امت کو صحیح راستے پر لانا، پیغام دینا صحیح۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس طرح بیان کر رہے تھے لوگوں کو ہدایت کے لیے۔ تو قارون کھڑا ہوا۔ قارون نے کہا کہ جی جو آدمی زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی زنا کرے اس کو رجم کیا جائے، پتھر مار کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو قارون نے کہا کہ یہ جو ہے عورت کیا کہہ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام؟ تو وہ عورت کو کھڑا کیا قارون نے۔ تو عورت نے دیکھا کہ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی مہر نبوت چمک رہی تھی۔ عورت ڈر گئی کہ میں اس پر الزام نہیں لگا سکتی، قارون یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ جی اس نے مجھے آمادہ کیا ہے کہ اتنا مال و متال دوں گا تمہیں، موسیٰ پر الزام لگا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً سر سجدے میں لے گئے، زمین پر ڈال دیا۔ اے اللہ میں تیرا نبی پیغمبر ہو کر میں ان کے لیے اچھی بات ہے، تیرا حکموں کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اور یہ میرے اوپر الزام کر لگا رہے ہیں، فاحشہ عورت کو لے کر آئے ہیں الزام لگانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً زمین پر سجدہ کیا۔ پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ اس کو زمین میں دھسا، اس کے ساتھیوں کو، قارون کو اور اس کو۔ چنانچہ اس کے پیروں کو زمین نے فوراً پکڑ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ ٹخنوں کو پکڑا تھا، ہاتھ جوڑنے لگا موسیٰ سے، کہنے لگا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، کیونکہ نہیں معافی نہیں ملے گی آج تجھے۔ میرے بھائیو 1 کروڑ میں سے اگر 2.5 لاکھ روپیہ نکل جائیں زکوٰۃ کا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 لاکھ میں 2,500 روپے نکل جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا مال تو سیف ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں جواب دہی تو نہیں ہوگی۔ جو سونا چاندی رکھے ہوئے ہو اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو قیامت کے روز آپ کے گلے میں لپٹ کر یہ اژدہا بن کر، سانپ بن کر آپ کو نوچے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں جسے جمع کر کر کے تو رکھتا تھا۔ تو اس رسوائی سے بچنے کے لیے ہمیں آج زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ مال جو ہے عارضی ہمارے پاس ہے، ہماری موت پر یہ مال وارثوں کا ہو جائے گا، ہمارا نہیں رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، مال جاتا، اولاد جاتی ہے، اعمال جاتے ہیں۔ مال اور اولاد دفن کے بعد گھر آ جاتے ہیں، عمل ساتھ جاتا ہے۔
آج جو خرچ کر لیا آپ نے وہ آپ کا ہو گیا، آپ جو پہن لیا وہ آپ کا ہو گیا، جو آپ نے کھا لیا وہ آپ کا ہے، جو آپ نے چھوڑا وہ وارثوں کا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس کو معاف نہیں کرنا، پھر وہ گھٹنوں تک اندر زمین میں دھسا، پھر وہ اور دھستا رہا، موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگتا رہا کہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت تنگ تھے ان لوگوں سے، ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پریشان کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو معافی نہیں دی، وہ زمین میں دھستا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، سارے لوگ دیکھتے رہے ان کا عبرت۔ اور جب وہ زمین میں پورا دھس گیا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، قارون تجھ سے معافی مانگتا رہا، تو نے معاف نہیں کیا۔ میری خدائی کی قسم اگر قارون مجھ سے مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ میرے بھائیو، اس وقت اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، روزانہ اعلان ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مصیبت کا مارا مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا فرما دوں۔ لیکن ہم سحری میں، افطار میں ایسے ہی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، پورے دن گپے لگائیں گے، ہوٹلوں میں بیٹھیں گے، یوٹیوب دیکھیں گے، لیکن اللہ کا ذکر کرنا گوارا نہیں، قرآن پڑھنا گوارا نہیں، تراویح پڑھنی گوارا نہیں۔ ہٹے کٹے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہوٹلوں میں پردہ ڈال کر کھانا کھلا رہے ہیں، جبکہ یہ حرام ہے، اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ برائیاں، پڑوسی سے لڑائی کر رہا ہے، آپس میں گالی گلوچ ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، اتحاد ہمارے اندر نہیں، اتفاق نہیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، تمہاری قبیلے، تمہارے خاندان، تمہاری برادری، ان پر حسب نسب پر مغفرت نہیں ہوگی، تمہاری مغفرت تقویٰ پر ہوگی۔ نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے، اور نہ کسی شہری کو دیہاتی پر فضیلت ہے۔ اگر فضیلت ہے تو تقویٰ پر ہے، جتنا آدمی متقی ہوگا، اللہ کے حکموں پر چلے گا، اتنا اللہ کے نزدیک وہ قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسلمانوں، دوسرے مسلمانوں کے پیچھے نہ ہنسو، ہو سکتا ہے تم سے وہ بہتر ہوں ایمان اور عمل میں۔ اسی طرح عورتوں کو خطاب کر رہا ہے، عورتوں کی جماعت، تم دوسری عورتوں کے پیچھے نہ ہنسو، ہو سکتا ہے جن کے پیچھے تم ہنس رہی ہو تم سے بہتر ہوں۔ کسی لمبے آدمی کو لمبو نہ کہو، کسی پستہ قد کو پستہ قد کا کہہ کر نہ پکارو، ایک آنکھ والے کو کانا نہ کہو، لنگڑے کو معذور نہ کہو، لنگڑا نہ کہو، کالے کو کالا نہ کہو، بھلا اچھا نام لے کر پکارو، اچھے کام کرو، نمازوں کی پابندی کرو، غریبوں کی مدد کرو، فقراء کی مدد کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، راتوں میں اٹھ کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ حالات ہمارے مخالف ہیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ اور خیرات کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ صدقہ فطر ہر آدمی ادا کرے اور زکوٰۃ کا ابھی انتظام کرے۔ جو بچہ عید کے دن بھی صبح صادق سے پہلے پیدا، اس کے بھی صدقہ فطر ادا کرنی ہوگی۔ جو لوگ زیورات رکھتے ہیں اپنے زیوروں کا حساب لگائیں، اور جو پلاٹیں تجارت کے لیے رکھی ہوئی ہیں ان کی قیمت لگا کر آج ہی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکال دیں۔ اس وقت جو ہے 1 روپے کا 700 اور 1000 روپے تک مل رہا ہے، اور جب نصاب پورا ہو جاتا ہے فوراً زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا مال جل رہا ہے، یہ اس لیے جلتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی انہوں نے۔ بہت سارے لوگوں کی جان بھی تلف ہوتی ہیں، آگیں لگ رہی ہیں، یہ سب ہماری بدعمالیوں کی وجہ ہے، نحوست ہے۔ ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں اور عید سادگی سے منائیں کہ ہمارے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں مائک پر پابندی لگائی جا رہی ہے اذانوں پر، اور کہیں حجاب پر، پردے پر، اور کہیں حلال کھانے پر، اور ہماری قرآن پر، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی، اور ہم عید منا رہے ہیں، مارکیٹوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، پورے بازار بھرے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی روزہ نہ رکھے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنے لوگوں نے روزہ رکھے اور پھر عید کی نماز پڑھنے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے تنبیہ فرمائی، جو آدمی نماز نہ پڑھے، تراویح نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، وہ ہماری عیدگاہ میں مت آئے، پھٹکے بھی نہیں ہماری عیدگاہ میں۔ تو مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، اتحاد پیدا کریں اپنے اندر۔
اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سادگی سے عید منائیں، نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں، جو آپ کے پاس کپڑے ہیں انہیں کو پہن لو اس بار۔ اور یہ پیغام دو ساری دنیا کو کہ ہم عید تو منا رہے ہیں، صرف نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں خوشی نہیں ہے، ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف زہر افشائی ہو رہی ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزاریں۔ ہمارے یہاں عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ 7:45 بجے، آپ حضرات وقت پر آ جائیں، وقت پر نماز ہوگی۔ دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔